دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں خاص طور پر شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نواز کے بڑے اہم لیڈر، اور یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، جو بنیادی طور پر FATF کی ڈیمانڈز کو پورا، ان کی 27 ڈیمانڈز ہیں یا 27 پوائنٹس ہیں جو آپ نے 6 اگست سے پہلے جن پر کچھ نہ کچھ کرنا تھا، تو اس والے سے پہلے ظاہر ٹسل تھی حکومت میں اور اپوزیشن میں کہ حکومت سمجھ لیں کہ ایک بڑے ہی ڈریکونین لاز لانا چاہتی تھی اس کور کے تحت، جو وہاں جن کی ضرورت نہیں بھی ہے لیکن اس کور کو یوز کرتے ہوئے، اور اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی تھی کہ نائب لاز جو ہیں وہ، کیونکہ بازو مروڑنے کے لیے، اور خاص طور پر جب جھوم یا یعنی اب عدل بادل والے جو ہیں وہ بڑی خوشی سے اپنے بازو مڑواتے ہیں، بینڈ کروا لیتے ہیں، تو اس والے سے وہ چاہتے تھے اس کو ریشنلائز کیا جائے، لیکن کیونکہ ارجنسی تھی اور اس کو جس انداز سے لے لیں، اگر اپوزیشن پر برس نہ ہو تو اس والے سے ان پر برسا جا سکتا ہے، دیکھیں جی آپ نے کیوں کیا ہے، اب حکومت پھنسی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے FATF ایسی بلا ہے کہ یو ہیو ٹو کمپلائی ود دیٹ، خاص طور پر اس سینیریو میں جب پاکستان کے طاقتور لوگوں نے اپنی عالی ویژن کی وجہ سے ملک کا کھانا خراب کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پھر قرضے چاہیے، اور قرضے FATF والے جب تک کرامت نہ دکھائیں، جب تک وہ اشارہ نہ کریں، ساہوکار بنیا قرضے نہیں دیتا، لہذا پہلے گھر جو ہے اس کا کھانا خراب کیا گیا ہے۔ باجوہ صاحب، یعنی فرینکلی سپیکنگ، باجوہ صاحب، فیض حمید، اور اس سے پہلے راحیل شریف اور ظہیر الاسلام، اس سے پہلے کیانی، اور دوسرا وہ جو ٹھگ تھا پاشا، آپ کہاں تک جائیں، کہاں تک آپ کو سنائیں، پیچھے جہاں تک جائیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے موجودہ سینیریو جو ایک سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، جو انہوں نے پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت یہ کیا ہے کہ جو شخص ایک گھر نہیں چلا سکتا اس کو لا کر بٹھایا ہے کسی کی اناد میں، کسی سے کینہ اور نفرت کے حوالے سے سکور سیٹل کرنے کے لیے، لیکن سکور نواز شریف سے سیٹل کرتے رہے اور خانہ اس ملک کا خانہ برباد کر دیا، اس عوام سے ظلم و ستم کیا۔ تو باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کیونکہ گھر برباد کر لیا ان ایجنٹوں نے، اور ظاہر ہے اب FATF کی بلا ہے، اگر گھر ان آرڈر ہوتا، ملک ترقی کر رہا ہوتا، تو ظاہر ہے پھر ایک کوشن ہے نا، پھر آپ کے پاس ایک لیٹیچیوڈ ہے ان سے ڈیل کرنے کی۔ اب آپ کی یعنی وردی پر کلف لگانی اور بوٹ شوٹ جو ہیں اس کے لیے بھی پیسے ان سے مانگنے ہیں، تو اس والے سے پھر ان کی ڈیمانڈز ہیں جس کو FATF کے لیبل کے اندر ہم سمجھتے ہیں، خاص طور پر اس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے امتناع کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یہ لیجسلیشن ضروری تھی، جن میں ان قوانین کو مزید سخت کیا جانا تھا، گویا پاکستانیوں کو مزید شکنجے میں کسیں۔ یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے، جب آپ اس شکنجے کو کستے ہیں تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، باہر سے پیسے کم آتے ہیں، لوگ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اکانومی میں اگر انجیکٹ خوف کر دیا جائے تو پھر اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور جب ستیہ ناس ہوتا ہے تو آپ کو پھر قرضوں کی زیادہ ڈپینڈنس ہے آپ کے پاس، آپ پھر ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، زیادہ انحصار کرتے تو پھر ان کے پاس جاتے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کر کے دکھاؤ، ہے جی۔ تو بہرحال اس ایک تو UN سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے کہ ان کی فلاں جو اپنا ان کی ریزولوشن ہے 1948 ہے شاید،
وہ بھی ٹیررزم ریلیٹڈ جو بھی یعنی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرے جو حکم دے دوسرے لفظوں میں، اس کو آپ نے اپنے ملک میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا اسے کیا سزا دی جائے، ان سزاؤں کو بڑھایا گیا ہے. اس طرح اگر کوئی شخص یا ادارہ، کارپوریشن، کوئی لیگل یا نیچرل پرسن مبینہ طور پر دہشت گردی میں انوالو ہے تو اس کو 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اب اس کو یعنی پیسوں کی حد تک ایون انوالو ہے، وہ اس نے فزیکلی کوئی اور ایکٹ نہ کیا ہو، اس پر لیبل لگا دیں کہ اس نے فلاں شخص کو 100 روپیہ دیا ہے اور وہ جو ہے مبینہ طور پر دہشت گرد ہے، تو اس والے سے یعنی یہ بڑے ڈریکونین لاز ہیں کہ 10 سال اسے سزا دے دیں، اسے 2.5 کروڑ جرمانہ کر دیں، اور جس نے پیسے کسی کو دیے ہیں اور باہر بھیجا ہے کسی ایسے کام کے لیے، وہ آگے اب کون جانتا ہے باہر جا کر یہ کیا کرے گا تو اسے 2.5 کروڑ کا جرمانہ کر دیں. اگر کوئی ادارہ دینے والا ہے، کارپوریشن، کوئی کمپنی ہے، اسے 10 کروڑ کا، اسے 5 کروڑ کا کر دیں. اس طرح کی یعنی وہ لیجسلیشن ہے. اس کو یقیناً یعنی اگر مسلس دکھائے جاتے تھوڑا بہت سمجھ لیں ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی رسک پھر وہی ہے کہ FATF والوں نے کہنا تھا کہ یہ جو آپ نے ہٹھے دا پیار بنایا نا، تو آپ نے جو امپریشن بنایا ہے اونٹ کے پاؤں کا اس میں نقص ہے، ٹیڑھا پن ہے، لہذا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، آپ یو آر ناٹ اے گڈ پرسن. تو اس لیے وہ رسک بڑا ہائی ہے، اور ظاہر رسک آئی ہے تو پھر روٹی نہیں ملے گی. لہٰذا جن کو روٹی کی بڑی شدید ضرورت ہے، وہ جو اپنے آپ کو اندرون ملک تو دیوتا سمجھتے ہیں، بیرون ملک چاپلوس ہیں، تو ان کی بھی پاؤں جل رہے تھے. لہٰذا اپوزیشن جو ہے وہ پہلے فین فیئر تھا، لیکن پھر بہرحال یہی ہوا جس کا ڈر تھا. لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو بہرحال اس کی لیجسلیشن تو ہونی تھی نا. اب ملک کو بالکل میلٹ ڈاؤن تو نہیں کرنا نا لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ خاص طور پر میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ جان بھی چکے ہوں گے. شاہد خاقان عباسی نے وہ جو مسودہ شروع میں ڈسکس ہوا اس کمیٹی میں، تو حکومت کی طرف سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جو ترامیم تھی، اس میں مثلاً ایک ترمیم یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہوگا، حکومتی اداروں کو، ظاہر ہے پولیس کو، فوج کو، رینجرز کو، FC کو، FIA کو، ISI کو، جس کو بھی کہہ دیں کہ جس کو چاہیں اینی پرسن پاکستان میں اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھا کے 6 مہینے کے لیے گم کر دیں، جہاں چاہیں جو چاہیں اس کا کریں، اسے کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ایک بلینکٹ کور تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پرپیچول غلامی کہ پھر اس کو سپروائز کرنے والی جو کمیٹی تھی جس نے ریکمینڈ کرنا تھا کہ اس کو اٹھا لو اور اس کو نہ اٹھاؤ، وہ بھی ان کی اپنی ہی، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ SHO صاحب نے حکم دینا ہے کہ فلاں بندے کو اٹھا لو، وہی فیصلہ، وہی ایگزیکیوٹر بھی ہے، اس کو نافذ کرنے والا وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے. قانون میں یہ بات جب لکھ دی جائے تو ظاہر ہے یہ تو پرفیکٹ ہو گیا. اب وہ تو کہے گا کہ میں نے تو قانون اور آئین کے مطابق سارا کچھ کیا ہے. لہٰذا 6 مہینے کسی کو رکھ لیں، پہلے تو ان کے تشدد سے ہی 6 مہینے میں وہ ختم شخص ہو جائے گا. اگر زندہ ہے بھی تو اسے پھر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑے نا، ہم کہیں یہ چھوڑ دیا جی، اب پھر پکڑ لیں، کوئی بار نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی بھی آپ کو اٹھا کر غائب کر دیں تو نو بڈی کین کوشچن. اور شاہد خاقان عباسی نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا، اس چیز کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی اگر یہ کرنا ہے تو پھر باقی سارے بھی قوانین ختم کر دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، نیب بھی ختم کر دیں. آپ نے تانگ ہی کرنا ہے نا، کسی بندے کو بھی اٹھا لیں، سادہ سا کام ہے، اٹھا لیں کسی سیف ہاؤس میں پھینک دیں. قانون بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 6 مہینے کے بعد پھر کہہ دیں اب ہم نے پھر پکڑا ہے جی. یعنی یہ تو بالکل ہی ہو گیا نا کہ آپ کی زندگیوں کے مالک ہیں وہ. تو شاہد خاقان عباسی نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور مزاحمت کی، اپوزیشن والے بھی، باقی بھی ظاہر ہے، پھر کمیٹی کے ممبران بولے اور حکومت اس پر پسپا ہوئی. تو یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا،
کچھ کیا ضرور ہے، ہاں میری اور آپ کی سیٹسفیکشن کی حد تک نہیں کیا، اس لیے کہ ہم تو تماشائی ہیں نا، جو دریا میں کودتے ہیں نا ان کی ویژن اور ہوتی ہے، جو تماشائی ہوتے ہیں ان کی توقعات اور خواہشات اور ہوتی ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ 100 بندہ ساحل مست، یک بندہ دریا مست، یعنی ساحل پر 100 بندہ بھی کھڑا ہو نا تو جو ٹیسٹ جانتا ہے نا، جو پانی کا یا دریا کا سمندر کا مزاج وہ جانتا ہے، جو اس میں کودا ہوا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، ایک بندہ 100 سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو ظاہر ہے تبصرہ کرتے ہیں، ہماری تو خواہشات ہیں، ان میں سے کئی حقیقی ہیں اور کئی واقعتاً غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہیں جی۔ تو اس لیے اس کاؤنٹ پر شاہد خاقان عباسی خاص طور پر اور باقی اپوزیشن بھی بالعموم اس یعنی تعریف کی مستحق ہے کہ یہ پوری یعنی 20 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ قوانین بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی ویل آف ملک میں ہوں تو یہ بھی بہت ٹو ٹائٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں، ڈریکونین ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی یعنی گویا اسٹیٹ کو ڈیسیمیٹ کر دینے والی بات تھی، ایز فار ایز یہ ایک سمجھا جاتا ہے نا کہ آربیٹریٹر ہے اسٹیٹ، جو ہے وہ گویا حقوق کا تحفظ کرنے والی ہستی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے قوانین پاس ہونے کے باوجود آئین موجود ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر ہے، تو کوئی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اگر وہ جو بوٹوں سے سریش ہوتی ہے، بوٹوں میں یوز ہوتی ہے، تو اس پر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، اگر کہیں وہ نشئی نہ بیٹھے ہوں ثاقب نثار ٹائپ، تو ادروائز کافی سپیس ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیمپر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دوست بہت زیادہ کوئی دل گرفتہ نہ ہوا کریں، حقیقی زندگی ہے اور حقیقت کو فیس کرنا ہی معاملہ ٹھیک کر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے جو بھی بگ وگس ہیں وہ بے شک الیکٹڈ ہوں یا نان الیکٹڈ، محنت کرنے کا جذبہ کم ہی ہے۔ پوری پارلیمنٹ میں چند لوگ ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، جو واقعتاً ان سارے بلوں کو صحیح کھنگالتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے۔ ورنہ وہ کہتے ہیں یار کون اتنا تکلف کرے، جلدی جلدی پاس کرو جی، میں چل رہا ہوں، میں کام میں اور بھی جی۔ تو بہرحال شاہد خاقان عباسی ان لوگوں میں شامل ہے جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اور حکومت کو ریٹریٹ ہونا پڑا، انہوں نے پھر وہ پارٹ جو ہے وہ ابینڈن کر دیا۔ تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اجازت دیں، خدا حافظ۔